ویلکم بیک ناظرین، عید کا خصوصی شو۔ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں تھوڑی باربیکیو کی، کیا کرتے ہیں؟ مطلب ظاہری بات ہے کہ مختلف ڈشز بنائی جاتی ہیں اور یہ خواتین تو بیچاری کچن میں ہی رہتی ہیں، ان کے بقول جو کہ رہتی ہیں نہیں، یہ ان کے جو گھر ساتھ رہتے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، ان کا انٹرویو کرنا پڑے گا۔ لیکن مرد حضرات بھی اکثر باربیکیو کرتے ہیں، تو کیا مصروفیت ہوتی ہے عید پہ؟ سیکنڈ ڈے عمومی طور پہ باربیکیو کیا جاتا ہے، فیملی کے ساتھ اسپینڈ کی جاتی ہے۔ کتنا اچھا بنا لیتے ہیں باربیکیو آپ؟ دیکھیں وہ بیٹا ہمارا بناتا ہے، اچھا، اور اسے ہی شوق ہے۔ پہلے اور دوست تھے وہ بناتے تھے، جونیئر جو مجھ سے تھے، مجھے کچھ زیادہ اس کا تجربہ نہیں ہے کھانے کا، لیکن کھانے کا بھی خوش خوراک تو میں ہوں۔ اور یہ ابھی میں یہ جو چیزیں پڑھی ہیں پروگرام کے بعد کھا کے چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس میں انہوں نے 3 ریکارڈنگز اور کر لی نہیں وہ نہیں کرنے دیں گے، کہیں گے ڈبے یہ سموسوں میں میری پہلے سے نظر ہے، آپ اس ریکارڈنگ کے دوران کھا سکتی ہیں۔ میں جوس کو ختم کر آپ نے باربیکیو کی بات کی تو باربیکیو اور بکرا دونوں بے سے شروع ہوتے ہیں، اور بیوی کا لفظ بھی بے سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں ایک قطعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جی بکرا عید پر بیوی کی ہدایات، وہ کزار مرد میں ہی خریدنے جاتا ہوں یا جو بھی ہو۔ بکرا ہو گورا چٹا، بیوی کی ہدایات ہے خریدنے کے لیے۔ بکرا ہو گورا چٹا، ستواں ہو ناک اس کی۔ بکرا ہو سفید رنگ کا، بکرا ہو گورا چٹا، ستواں ہو ناک اس کی، اور اب تلک کسی بھی گاہک سے ہو نہ ٹکرا، اور اب تلک ٹکر نہ ماری گا، اور اب تلک کسی بھی گاہک سے ہو نہ ٹکرا، ہوں بال بھی ملائم قد کاٹ بھی نمایاں، ہوں بال بھی ملائم قد کاٹ بھی نمایاں، یوں ہی اٹھا نہ لانا اپنی طرح کا بکرا۔ بکرے کی بھی کئی یہ سب سے امپورٹنٹ فرمائش تھی کہ آپ کی طرح کا۔ میں شیر کو پوچھنے لگا تھا کہ واقعی بکرے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ آگے بات یہ ہے کہ اسما بھی بیٹھی ہیں، سلمہ بھی، آپ بھی، سب مجھے لگتا ہے کہ موجودہ صدی کی پیدائش ہے، قریب ہم 20ویں صدی کے لوگ ہیں، تو اب بہت ڈفرینس آ جاتا ہے نا ان چیزوں میں، نئی چیزوں میں اور پرانے میں۔ تم ہی نہیں جمع ہوئے عہد جدید میں، تم ہی نہیں جمع ہوئے عہد جدید میں بھی جوان ہوتا تھا ماضی بعید۔ کیا بات ہے۔ اچھا ویسے میری اور آپ کی عمر میں سر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، چند سالوں کا فرق ہے۔ میں تو 90s ہی کی پیدائش ہوں، پچھلی صدی ہی کی پیدائش ہوں میں خود بھی، اور میں نے بہت آپ کو دیکھا، میرے ابا آپ کے بہت بڑے فین، میری اماں بھی، اور ظاہر گھر کے باقی لوگ بھی، اور ان دنوں آپ کو پتہ ہے صرف پی ٹی وی آیا کرتا تھا۔ ہمارے تو گھر میں ابا بہت عرصے تک اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ کیبل لگوائی جائے نا، وہ کہتے تھے کہ کیبل ٹھیک نہیں ہے، بس ہم پی ٹی وی دیکھتے ہیں، پی ٹی وی از فائن۔ تو بہت آپ کو دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک نام ہے، ڈاکٹر صاحب کی شاعری وہ بتاتی ہے کہ، اور اسی شاعری کی وجہ سے، بہترین شاعری کی وجہ سے زبردست نام کمایا، نو ڈاؤٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مطلب آپ پرانے وقتوں کی بات کریں، کتنا ڈفرینس دیکھتے ہیں آپ پرانے وقتوں کی عید میں اور آج کل کی عید؟ بہت فرق ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب تو دیکھیں ایک چھوٹی سی بات، جی وہ یہ ہے کہ میں اس عمل کو قطعاً بہت برا سمجھتا تھا اور اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ جو بیوپاری کھڑا ہے، اس نے جو بکرا بیچنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی پرائس 8,000 سے اوپر نہیں جائے گی، پرانی بات کر رہا ہوں، 8,000 سے اوپر نہیں جائے گی، لیکن جب میں آتا ہوں تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو 12,000 بتاتا ہے۔ پہلا جھوٹ۔ دوسرا جھوٹ میرا ہے، جو خریدنے والا ہے، جو قربانی کے لیے خرید رہا ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ 8,000 سے اوپر اس کی پرائس نہیں ہے، میں شروع ہوتا ہوں 5,500۔ اب دیکھیے کتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفسیاتی جنگ کر رہے ہیں۔ 5.5، پھر میں 6 کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں 6.5 کیا، پھر میں کہتا ہوں آخری 7 اور میں چل پڑتا ہوں۔ جو ہی چلتا ہوں تو پیچھے سے وہ آواز، اتنی نفسیاتی جنگ۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دور میں کم از کم بکرے تول کر بیچنے لگ پڑے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی ایک چیز طے ہے نا، وہ ثواب جو ہے اس کے سیروں کے حساب سے تو نہیں ملنا نا، بکرے آن لائن بھی بک رہے ہیں، قربانی کا اس جذبے کا ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ آن لائن بھی مل رہے ہیں، لیکن آپ کو کم از کم ایک سہولت حاصل ہے کہ آپ اس فٹیک سے بچ جائیں، اور جب آپ گھر لاتے ہیں بکرا
تو پھر ہر کوئی آپ سے پوچھتا ہے محلے میں کتنے کا لایا, تو میں جب آپ نے وہی پرائز بتانی ہوتی ہے جو اس نے سب سے پہلے کوٹ کی تھی آپ کو. وہ بھی ہے, لیکن اگر دوسری بتاؤں تو کہیں گے سستا لے آیا, اگر پہلی بتاؤں تو کہیں گے مہنگا لے آیا. اس کا وزن کم ہے, ان کا بڑا اسی پرائز میں انہوں نے بڑا اچھا خریدا ہے. تیسری بات یہ کہ جو ہی گلی میں بکرے, وہ انہوں نے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ زیور بھی پہنانا, نہلانا دھلانا, مہندی لگانا. اچھا, وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ میں بھی گزروں گا تو میں دیکھوں گا یہ یار یہ بڑا بکرا ہے, کتنے کا لایا؟ اس نے کہا 12,000. میں کہا یار اب میں پریشان ہوں گیا, میں تو 12,000 کا وہ خرگوش سا لے لیا اور یہ اونٹ نما لیا, بہت سی چیزیں, بہت ساری. اچھا, اسی میں سلمہ ایک اور چیز بھی ہے, مطلب یعنی جب ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے, جیسے سر بات کر رہے تھے کہ آپ بیوپاری بھی ایک تو بہت زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے اور پھر گاہک بھی بہت کم لگاتا ہے, تو دونوں کا میوچل کنسنٹ ہو سکتا ہے, اتنی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی اگر آپ جائز مانگیں اور وہ بھی جائز ریٹ لگائیں. اچھا, ہمارا مزاج بن چکا ہے, ہمیں اس بارگیننگ کی عادت ہو چکی ہے. آپ اپنا سوال کمپلیٹ کریں. میں سوال یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر مطلب قربانی کے بعد بھی دیکھیں تو ہمارا مزاج کی آپ نے جو بات کی تو ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چامپیں ہیں وہ تو ہمارے فریج میں جائیں گی, جو ران ہے وہ ہمارے فریج میں جائے گی, وہ سسرال چلی جائے گی, لیکن جو ہم نے حصہ نکالا ہوگا اللہ کے لیے, غریبوں کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں ہم پھر ڈنڈی مار دیں گے, اس میں چچڑے جائیں گے, اس میں جو ہے ہڈیاں جائیں گی. تو یہ ایک بڑا ڈائلما ہے اور اس پہ بات کرنے کی, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار اس قربانی کے ایکول 3 حصے ہوں گے اور وہ پھر مکس کر کے اور پھر آپ جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا بیسک درس تو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے نا. یہ تو کوئی کم پڑھا لکھا ہے, زیادہ ہے, قرآن پاک تو سب لوگ پڑھتے ہیں, قرآن و حدیث کا علم تو سب کو ہوتا ہے. دے نو ویری ویل کہ قربانی کے احکامات کیا ہیں, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک طے شدہ طریقہ کار ہے, ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ یہ حصہ کس کا ہوگا, یہ حصہ کس کا ہوگا, پھر اپنی پسند سے اس کو بانٹ دیا جاتا ہے, اپنے فریج بھر لیے جاتے ہیں. ہم تو پورا سال گوشت کھانے والے لوگ ہیں نا, لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو پورا سال محروم رہتے ہیں اس نعمت سے. اور پھر ایک اور جو غلط پریکٹس, اس پہ کوئی کسی بڑے پلیٹ فارم پہ بات نہیں ہوتی لیکن ہونی چاہیے, کہ وہ جو بکرا خرید کے گھر لانا, اس کی کچھ دن خدمت کرنا یا بیل لے کے آنا, پھر اس کو کاٹنا, پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا. اب بہت سے لوگ اس پریکٹس سے بھی بھاگنے لگ گئے ہیں, وہ آن لائن پے کر دیتے ہیں, وہ پیکٹ بن کے آپ کے گھر آ جاتے ہیں کہ یہ آپ بانٹ دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو پراپر اس پروسیجر سے گزرنا چاہیے. اس میں بڑی منطق بھی ہے کہ مطلب آپ اس پروسیجر سے گزرتے ہیں, ایک تو آپ کو ریٹس کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے, کیونکہ پورا سال جو بندے باہر نہیں نکلتے, مارکیٹ نہیں جاتے, ان کو بھی بقرہ عید پہ بنڈی جا رہے ہیں, گوشت کی قیمت کا آئیڈیا ہو جاتا ہے, بکرے کی قیمت کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس پروسیس سے آپ پھر گزرتے ہیں, پھر آپ نے کسائی کرنا, ایک پورا پروسیس ہے. لیکن اب جو ہے نا زیادہ تر نظام ایسا ہو گیا کہ فون پہ ہم نے کیا کہ یار وہ اچھا اتنے کلو گوشت, یا پھر آپ نے قربانی میں کہیں حصہ ڈال دیا, آپ کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. کیا سمجھتی ہیں کتنی ضروری ہے یہ پارٹیسپیشن؟ دیکھیں, آپ نے تو کہا نا کہ ایک پروسیس سے ہم گزرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سنت ابراہیمی ہے, جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, تو وہ ایک مثال تھی. وہ کیوں تھی کہ جو آپ کی سب سے پیاری چیز ہے وہ بھی آپ کو قربان کرنا پڑ سکتی ہے اور آپ کو کرنی چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بکرا لے کے آئیں اور اس کو, چاہے ہم اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں, جب تک ہمیں اس سے الفت, اس سے محبت, اس سے اٹیچمنٹ ایک نہیں ہو جائے گی اور اس کو ذبح ہوتے دیکھ کے یا اس کے ذبح ہونے کا پتہ چل کے ہمیں دکھ نہیں ہوگا, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کا اس طرح سے ثواب ہوگا. اسی چیز کی دینی ہے. ہم نے قربان کیا کہ ہم نے پیسے قربان کیے, وہ تو ہم ویسے بھی کسی کو بانٹ سکتے ہیں. تو پھر گوشت والا مسئلہ ہی کیوں ہے؟ ہم پیسے دے دیں, وہ خود گوشت خرید کے. گوشت اس لیے کہ جب آپ وہ جانور لے کے آئیں گے اس سے آپ کو ایک محبت. میرے بیٹے, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, ہم لوگ جاتے ہیں جانور خریدتے ہیں, پھر اس کی خدمت کرتے ہیں. جیسے سلمہ ابھی فرما رہی تھی کہ مہندی لگانا, جیولری پہنانا, ہم سب چیزیں کرتے ہیں. اور جس دن ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ, اس دن میرے بیٹے اندر چھپ جاتے ہیں اور پھر وہ بہت دیر تک جب روتے رہتے ہیں. اور جب میں ان کو روتے دیکھتی ہوں, مجھے وہ جو ایک درد ہوتا ہے, تو شاید وہ درد جب ہم لوگوں میں ہوگا تو اس درد کی کہیں نہ کہیں قبولیت ہوتی ہے کہ یہ اس کو پیارا تھا, چاہے اپنے بچوں کی وجہ سے, چاہے اپنی وجہ سے, اس کو قربان نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن اس نے اس کو میری راہ میں قربان کیا. تو جب ہم آن لائن بک کرا رہے ہیں, ہم نے بکرا نہیں دیکھا, ہم نے کچھ نہیں دیکھا, پیکٹ بن کے آ گئے, تو بھائی پھر آپ پیسے بانٹ دو, آپ کی تو اس سے کوئی ایسوسیشن, کوئی پیار, اس کا وہ سرو نہیں ہوتا جو پرپس جس کے لیے رکھی گئی ہے, جو فلسفہ ہے, ایگزیکٹلی جو فلسفہ ہے وہ نہیں ہوتا. اور ناظرین,
اصل میں قربانی کا مقصد یعنی اوور آل بھی ہم اسلامی تعلیمات پہ فوکس کرتے ہیں, ہم تہوار کو مناتے ہیں, اس کے منانے کا مقصد بھی یہ کہ جو اس قربانی کے پیچھے فلسفہ چھپا ہے وہ آپ سمجھیں. بالکل. اور خوشیاں تو ظاہری بات ہے کہ زندگی کے ساتھ غم اور خوشی لگے رہتے ہیں, لیکن یہ بھی درس دیتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنی خواہشات کی قربانی کرنی ہے. آپ نے جو خواہشات آپ کو بہت زیادہ عزیز ہیں اور وہ آپ نے قربان کرنی ہے اللہ کے اوپر, یعنی اللہ کی راہ میں, کیونکہ قرآن میں تو واضح ہدایات ہیں اس حوالے سے کہ جب تک آپ اپنی خواہشات نہیں قربان کریں گے تب تک وہ آپ نیکی نہیں پا سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ سے نظم سنتے ہیں اور پھر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ابھی آپ نے وہ بات آن لائن بکرا, اس پہ ویسے ہونی چاہیے کوئی نظم آپ کی آن لائن بکرا پہ. ہاں وہ اب ایک سنا دی اس طرح کی. اب اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ چانپیں جو ہیں ادھر چلی جاتی ہیں, ران ادھر چلی جاتی, تو یہ تو اسلام آباد ہے, یہاں تو ران تحفے میں بھی دی جاتی ہے نا پوری کی پوری. تو میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے, چھوٹا افسر بڑے افسروں تک پہنچاتا ہے, میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے, تحفے میں اس نے پیل دی گھر اے حمید کے. آگے چلا گیا بھائی. 2 ہی رانے ایک بکرے میں سے نکلیں گی نا, تو کتنے افسروں کو بھیج دیں گے, تو بدل. میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے, تحفے میں اس نے پیل دی گھر اے حمید کے, ایسے ہی گھوم کر یہ کئی افسروں کے گھر, پھر آ گئی یہ گھر میرے تحفے میں عید کے. تو وہ ہاں منفرد سی چیز ہوتی ہے. تو میں ذرا اس سے ہٹ کے بھی کچھ ذرا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ آج گیجٹ کا دور ہے اور آن لائن کی آپ نے بات کی, تو اس سے ذرا ہٹ کے میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ آج کل چیزیں جو ہیں اس کی ٹرمنالوجی بدل گئی ہے, چیزوں کی ٹرمنالوجی بدل گئی ہے. ابھی ہماری جو ایک بہت بڑا مارکا ہم نے جیتا, اس کو بھی ہمیں مارکہ حق, اس کو بھی ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے عید کے موقع پر, کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. تو میں اس حوالے سے 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں. ہاں تو گو بڑے, ہاں یہ بھی اس خوشی کا موقع ہے, وہ بھی مئی کا, انہی خوشیوں میں وہ خوشی ہمارا مزہ تو بالا کر ہے. اس میں بھی کتنی قربانی دی ہمارے یعنی فوجیوں نے, ساتھیوں نے. گو بڑے تھے وہ ہم سے 5 گنا, گو بڑے تھے وہ ہم سے 5 گنا, پر بہت تیز تھی ہماری اڑان. گو بڑے تھے وہ ہم سے 5 گنا, پر بہت تیز تھی ہماری اڑان. 3 ملکوں سے جنگ جیتی ہے, انڈیا, بھارت اور ہندوستان. 3 ملکوں سے جنگ جیتی ہے. کیا خوبصورت. اور پھر اسی ٹرمنالوجی میں 1-2 اور ہیں کہ میں نے بہتری لیفٹ رائٹ کی, میں نے بہتری لیفٹ رائٹ کی, اپنی سیکیورٹی بھی ٹائٹ کی. میں نے بہتری لیفٹ رائٹ کی, اپنی سیکیورٹی بھی ٹائٹ کی. دل کا رافیل ہٹ ہوا تو کھلا, دل کا رافیل ہٹ ہوا تو کھلا, وہ تو ماہر تھی ڈاگ فائٹ کی. کیا بات ہے. ناظرین ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.